ایسے شخص جو انتہائی بیمار ہوں اور روزے کی اگر روزہ رکھیں گے تو ان کی بیماری بہت شدید بڑھ جائے گی. اور ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ ان پہ پھر روزہ حرام بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ان سے ان کو جانی نقصان کا خطرہ ہو. میں کل کہیں پڑھ بھی رہی تھی. اس طرح سے نہیں، اس طرح کا حرام کا ہم لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ آپ کی جان بہت زیادہ خطرے میں ہے تو پھر یہ چھوٹ ہے کہ آپ اسے بعد میں ایام میں کمپلیٹ کر لیں. اور اگر یہ ہے کہ اب ایسا شخص ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ صحت مند نہیں ہوگا تو پھر وہ فدیہ کی طرف جائیں گے اور فدیہ ادا کریں گے اس کا. جیسے ہمارے پیرنٹس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اگر ڈائبٹیز ہے اور اپنی بیماری کی وجہ سے ان ڈاکٹرز نے منع کیا لیکن پھر بھی وہ کہتے نہیں ہم نے تو روزہ رکھنا ہے. ہاں، اگر وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے موت واقع نہیں ہوگی اور بیماری میں شدت نہیں آئی. اگر بیماری میں شدت آتی ہے تو یقینی طور پر وہ کبھی نہ کہیں خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے نا، تو انسانی جان بہت قیمتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود ہی حکم دیا کہ بعد میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں وہ صحت یاب ہو کے روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ بعد میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. ایسے جیسے خواتین مخصوص ایام پہ وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا وہ پریگننٹ ہیں. جی ہاں بالکل، ایسی خواتین جو رضاعت وغیرہ کر رہی ہیں یا حاملہ ہیں تو وہ اپنے جتنے بھی ایام انہوں نے چھوڑے ہیں وہ اس کی گنتی کو بعد میں مکمل کریں گی. لیکن ایسا نہیں ہے، جی نہیں، بالکل بھی نہیں. ایام مخصوصہ کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ گنتی جو ہے وہ بعد میں کمپلیٹ کی جائے گی. چاہیں تو اسے آپ شعبان میں رکھ لیا کریں، ہو سکتا ہے اگر ممکن ہو تو آپ شوال میں رکھ لیں، تاکہ کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کا معلوم نہیں ہے نا، تو کوشش کریں کہ جیسے ہی شوال کا چاند دکھتا ہے 3 دن گزاریں اور اس کے بعد آپ رکھنا شروع کر دیں.